سید الرسل وأفضل الرسل وأجمل الرسل وخاتم النبيين والوزن والعدل والفضل والنظم والعظم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبيان في فرقان وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مقارن له ولا مضاهي له ولا مكاظم له ولا مضاني له ولا جلد بلد ولد جسد جزء ورز ونز وعظم له ولا جذب وصف عيب قاب بيت خصم له ولا مقارن له ولا مضاني له ولا مكاظم له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي وحسيم وحسين وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منزومنا معصومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أجدر الخلق جديرنا ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا ونزلنا إيماننا بأيد فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عزوة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الظاهرة الباطنة سيد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد صل على سيدنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا سيد رونق جدراننا سيد إيماننا سيد أذهاننا سيد عنواننا سيد رونق زماننا ومكاننا سيد إيماننا وبياننا على محمد حمدا بمحمد حامدا بمحمد حميدا بمحمد حمودا بمحمد أحمدا قبل محمد وبشكر وبوسق وبنظم وبنسم وبجزم على محمد بإقبال وإعلان وإنعام على محمد وبهجة بمحمد وبلجة بمحمد وبنظمة بمحمد وبمحنة على محمد وبرفعة بمحمد وببركة بمحمد وبعصبة بمحمد وبنسبة بمحمد وبحدة وبجدة وبمحنة على محمد وبأدب وبنظم وبجسم وإقامة وإطاعة ونبوة وفتوة على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أتقانا محمد أرزانا محمد أرفعنا محمد اللهم صل على محمد أولانا محمد أعلانا محمد أرفعنا محمد أتقانا محمد أزهانا محمد وعبدانا محمد وأحلانا محمد أولانا وآلانا محمد اللهم صل على محمد جمال محمد وكمال محمد أحوال محمد إقبال محمد أنوال محمد ونال محمد اللهم صل على محمد عزم محمد ورزم محمد جزم محمد ونظم محمد بنان محمد وخاتم محمد وآتم محمد بیان محمد وبنان محمد لسان محمد
محمد قرآن محمد اللہم صلی علی محمد وجود محمد سجود محمد وجنود محمد سعود محمد جازود محمد منزود محمد اللہم صلی علی محمد حبوت محمد قلبوت محمد منزود محمد ازبوت محمد وثبوت محمد اللہم صلی علی محمد ازل محمد ونسل محمد اصل وصل نسل جسل محمد اللہم صلی علی محمد عظم محمد ونطل محمد وعتم محمد جزم محمد جزل محمد قسم محمد وفقر محمد فقر محمد اللہم صلی علی محمد عذر محمد نظر محمد روضت قبر محمد حنین بدر محمد عشاء فجر محمد ظہر عصر محمد صبر محمد سفر محمد وحضر محمد عین بطن محمد بطغ محمد عظم نظم محمد جیوع شجوع وضوع عضوع محمد اللہم صلی علی محمد ملاحت محمد صباحت محمد سیاست محمد دیانت محمد شجاعت محمد ذہانت محمد امانت محمد اللہم صلی علی محمد حکت محمد و دقت محمد مشقت محمد و محنت محمد سنت محمد و ملت محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں اور میری ماؤں بہنوں، رب ذوالجلال کا باکمال کا بے حد احسان ہے جس نے اپنے خاص فضل و رحمت سے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے۔ ابتدا میں جو ساتھی یہاں موجود تھے انہوں نے ہماری محنت کو دیکھا بھی۔ آج بڑا مشکل ہے دین کے لیے، اسلام کے لیے، ایمان کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا۔ شیطان قدم قدم پہ دشمن ہے، ایسے ایسے تیر وسوسوں کے چلاتا ہے۔ اس کا تو کام ہے اور اس کا شیوا یہ ہے، محنت اس کی یہ ہے، فرسٹ پریورٹی اس کی یہ ہے کہ کسی طرح بندہ اللہ کے قرآن سے دور رہے، کیونکہ قرآن کے نزدیک ہوا نہیں، میری شامت آئی نہیں۔ کیونکہ قرآن جب سینے میں اترتا ہے نا، قرآن خود کہتا ہے زادتہم ایمانا، ایمان کا لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایمان کا لیول بڑھے گا تو اللہ کا خوف بڑھے گا، اللہ کی محبت بڑھے گی، شیطان سے نفرت بڑھے گی، شیطانی اعمال سے نفرت پیدا ہوگی، روحانی اعمال کی طرف دل کا جھکاؤ بڑھ جائے گا۔ تو شیطان کس طرح چاہے گا کہ میرا بندہ، میری بندی، اور اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی وہ قرآن کی طرف جائے، اسلام کی طرف جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ممکنات میں سے نہیں۔ افمن شرح اللہ صدرہ
للاسلام۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں میں، انسانوں میں اس سے بڑا خوش نصیب بندہ، اس سے بڑی خوش نصیب بندی کون ہو سکتی ہے؟ مطلب کیا کہ پوری انسانیت میں سب سے خوش نصیب بندہ، سب سے خوش نصیب بندی وہ ہے جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے، قرآن کے لیے کھول دیا ہے۔ جتنے طلباء طالبات وہ جامعات میں پڑھتے ہیں، دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، احادیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ان کے پاؤں کے جوتوں کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا، ان کے پاؤں کے جوتوں کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ قرآن کریم کے طلباء پہ جو مال خرچ کرتے ہیں، یہ خرچ کیا ہوا مال اللہ اپنے ساتھ اسے تجارت کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے۔ یہ جو تم مال خرچ کرتے ہو یہ میرے ساتھ تمہاری تجارت ہے، اور جس تجارت میں خود پارٹنر بن جائے اللہ، اس میں گھاٹا پڑ سکتا ہے؟ اس میں گھاٹا نہیں پڑ سکتا۔ تو شیطان تو کسی بھی زاویے سے یہ نہیں چاہتا کہ آپ قرآن کی طرف آئیں، مسلمان ہو کر بھی آپ قرآن کی تعلیم حاصل کریں، شیطان نہیں چاہتا، اور وہ اپنے اس حربے میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، ایک بچی کو میں سمجھا رہا تھا کہ بیٹا دیکھو سکول کالج کی تعلیم ٹھیک ہے، یہ عصری تعلیم بھی ضروری ہے زمانے کے ساتھ ساتھ چلنے کے لیے، لیکن یہ ہنر ہے، یہ علم نہیں ہے۔ علم قرآن و سنت کا ہے۔ جس تعلیم سے پیسہ کمایا جائے وہ علم نہیں ہوتا، ہنر ہوتا ہے۔ علم ہے جو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جائے، جس پر عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اسے علم کہتے ہیں، اور جس سے اللہ اور اس کے رسول سے آشنائی نہ ہو اسے علم نہیں کہتے۔ خیر 15-20 منٹ اسے سمجھایا، پھر بعد میں جب اس سے پوچھا قرآن پڑھنے والے پاسے کو ذہن بڑھے ہی پتر، دیکھو مسلمان کی بچی ہو اور وہ سیدھا سیدھا سر ہلا کے کہہ دے کہ نہیں میں نہیں پڑھنا، یہ بد نصیبی نہیں تو کیا، یہ بدبختی نہیں تو کیا ہے کہ ہم مسلمان ہو کر بھی قرآن کی تعلیم کے لیے تیار نہ ہوں، مسلمان ہو کے بھی قرآن ہماری زندگیوں میں آ جائے ہم اسے پسند نہ کریں، تو یہ بد نصیبی نہیں تو کیا ہے۔ تو مجھے پھر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا ہے بارہا جگہ پہ، مجھے وہ حصے یاد آئے قرآن کے۔ اللہ فرماتا ہے جسے میں خدا گمراہی پہ چھوڑ دوں اسے ہدایت پہ کوئی نہیں لا سکتا۔ ہدایت اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ بحمد اللہ تعالی، اللہ کے فضل و رحمت سے، اللہ کے کرم سے آج کا ہمارا یہ جو درس قرآن ہے یہ 48واں درس قرآن ہے جو ماہانہ ہوتا ہے۔ اس میں جتنا ثواب ان بچیوں کو جو یہاں پڑھ رہی ہیں، جتنا ثواب ان اساتذہ کو ہے جو یہاں پڑھا رہے ہیں، اتنا ثواب آپ لوگوں کو بھی ہے کہ آپ نے کسی نہ کسی رنگ میں ان بچوں کے ساتھ تعاون کیا، مالی لحاظ سے، جانی لحاظ سے، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کا بھی اتنا حصہ ہے۔ ایک آدمی کچھ بھی نہیں کرتا، وہ صرف مدرسے کے باہر بیٹھ جاتا ہے، چند لمحوں کے لیے کہتا ہے میں پہرا ہی دیتا ہوں، دے کچھ نہیں سکتا، پہرا تو دے سکتا ہوں۔ یقین کیجئے خدا کی قسم اللہ اس کے سر پہ بھی جنت کا تاج سجائے گا۔ یہ ایسا زبردست عمل ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کے متعلق اللہ خود کیا فرماتے ہیں، ان ھذا القرآن
يهدي للتي هي أقوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اللہ کی بات سچی ہے کہ نہیں ہے؟ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. بڑی بڑی کتابیں، بڑے بڑے فلسفے، بڑے بڑے رسالے، تم سمجھتے ہو اس کتاب سے میری رہنمائی ہوئی، اس کتاب سے، اس رسالے سے، اس پمفلٹ سے، اس کتابچے سے. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. روئے زمین پہ کروڑوں کتابیں ہوں گی لوگوں، مجھے اپنی ذات کی قسم، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی ذات کی قسم لوگوں، للتی ہی اقوم یہدی للتی ہی اقوم. جو سیدھی راہ، جو سیدھی ڈائریکشن قرآن تمہیں دے سکتا ہے، کائنات کی کوئی کتاب تمہیں نہیں دے سکتی. جو راہ تمہیں قرآن دکھا سکتا ہے، ساری کائنات کی کتابیں ٹیل لگا لیں، وہ راہ حق کی راہ تمہیں کوئی اور نہیں دکھا سکتا. بیگ بڑے ہوئے ہیں، بچوں کے کاندھے جھک گئے ہیں اٹھا اٹھا کے، وہ کتابیں، وہ کاپیاں، وہ رجسٹرڈ، وہ تمہیں دولت کمانے کے گر تو بتا سکتے ہیں، رب سے ملانے کا گر نہیں بتا سکتے. رب سے ملانے کا گر سیکھنا ہے تو قرآن ہے اور کوئی نہیں. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. اگر کوئی کتاب روئے زمین پہ ہے جو تمہیں راہ دکھا سکتی ہے، رب سے ملا سکتی ہے، اللہ کی رحمتوں برکتوں کے دروازوں پہ لے جا سکتی ہے، ان ھذا القرآن، تو وہ یہ قرآن ہے اور کوئی نہیں. اور سمجھ آئیے کہ نہیں؟ لیکن یہ ہے کہ ہم سن کر بھی ایسے ہمارے کانوں کے مزاج بھی بن گئے ہیں کہ وہ کان کے ذریعے سے بات دل تک نہیں پہنچتی. وہ جو بال ہے نا، وہ دل دے وال جڑے کنا والے پاسو جاندے نے، وہ بند ہو گئے، وہ بند ہو چکے ہیں، اترتی نہیں ہے. سر ہلن گے، سبحان اللہ کا جملہ بھی نکلے گا، لیکن وہ بات دل تک نہیں اترتی. فیصلہ نہیں، قوت فیصلہ دین کے معاملے میں قوت فیصلہ نہیں ہوتا ہم سے. سمجھو نہیں ہوتا. اس سے بڑا بتاؤ، یہ نص قطعی ہے، نص قطعی ہے. قرآن سے بڑھ کر سچی کتاب پوری کائنات میں دوسری. اللہ کا قرآن سچ، مصطفیٰ کا پیغام سچ. ٹھیک ہے، اللہ کا قرآن لارائب، میرے پیغمبر کی زبان اطہر سے نکلے جملے لارائب. لیکن آج وہی جملے ہماری زندگیوں کو تغیر کی طرف نہیں لا رہے، تبدیلی کی طرف نہیں لا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ مادیت پہ یقین زیادہ بڑھ چکا ہے.
اسباب پہ یقین زیادہ بڑھ چکا ہے، مسبب الاسباب کا یقین ختم ہو چکا ہے۔ ذہن بن گیا دکان کھلنی ہے تو کام چلنا ہے، دکان نہیں کھلنی تو کام نہیں چلنا، ذہن بن چکا ہے۔ آگے آگے ہو جائے تھوڑا تھوڑا دونوں طرف سے، تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے تھوڑا سا آسانی ہو جائے۔ اعظم ادھر آ میرے کو، سمجھ آ رہی ہے بات؟ دیکھو قرآن نے کتنا صاف کہا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ راہ چاہتے ہو نا، راہ چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، عزتیں چاہتے ہو، خوشیاں چاہتے ہو، تندرستیاں چاہتے ہو، اخلاص چاہتے ہو، محبتیں چاہتے ہو، تمام بلائیاں دنیا آخرت کی چاہتے ہو، اور ڈھونڈ کہاں پہ رہے ہو؟ جہاں گندگی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ ساری چیزیں بلائیاں ہیں، عزت بلائی ہے، خوشی بلائی ہے، صحت بلائی ہے، رزق بلائی ہے، برکت بلائی ہے، رحمت بلائی ہے۔ ان ساری چیزوں کا تعلق پاکیزگی کے ساتھ ہے، تو پاکیزہ چیزیں پاکیزہ جگہوں سے ملتی ہیں، اور ہم ان ساری چیزوں کے طلبگار ہیں، لیکن جتھوں جا کے لبنیاں پہ ہو پاکیزہ نہیں سمجھ آئی میری بات؟ دیکھو قرآن کریم سے انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی ہر بات قرآن سے اس کی دلیل آپ کے سامنے رکھوں۔ آج مسلمان گھر گھر میں پریشان ہے کہ نہیں؟ اولاد سے پریشان ہے، اولاد اس کی اپنی ہے، لیکن وہ پریشان ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ میری تابع دار نہیں۔ پیو ڈردے نے پتراں کو لوں، جی باپ ڈرتے ہیں بیٹوں سے۔ میں نے یہ الفاظ سنے ہیں، ماما ڈردیاں نے پتراں کو لوں، تیاں کو لوں۔ میں نے باپ کی زبان سے یہ الفاظ سنے ہیں، او جی ڈر لگتا ہے منڈا جوان ہو گیا کدھر ہتھی نہ پی جائے۔ شیخ صاحب تواڈے سامنے تو 3600 واقعات آندے ہوں۔ بیٹیاں ماؤں پہ حاکم ہیں، بیٹے والدین پہ حاکم ہیں، اولاد اسی کی ہے اور یہی ان سے خائف ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ نمبر 2، رشتے اپنے ہیں، لیکن آج دیکھیں بھائی بھائی سے نفرت کرتا ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، بھائی بھائی کے بارے میں نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہے، سوچ رہا ہے، پازیٹیوٹی ختم ہو گئی ہے، دشمن ہے وہ، اخلاص کوئی نہیں ہے۔ سگا بھائی سگے بھائی کے متعلق کہہ رہا ہوتا ہے اے نہیں کچھ کر چڑیا ہے، سانوں ویکھ کے سکھاندا نہیں، اینوں ساڈی کامیابی یہ کو برداشت نہیں ہوتی۔ درانی جٹھانی کے خلاف، جٹھانی درانی کے خلاف، بابی نند کے خلاف، نند بابی کے خلاف، ساس بہو کے خلاف، بہو ساس کے خلاف، عجیب سی کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ یہ سارے محبت کے رشتے تھے، یہ سارے جان نثار نشاور کرنے کے رشتے تھے، یہ سارے قربانیوں والے رشتے تھے۔ آج یہ سب کے سب شریکہ بن چکا ہے کہ نہیں؟ اس طرح ہے کہ نہیں؟ ایسے ایک چھت کے نیچے رہنے والے لوگ تنگ ہیں اور وہ کہتے ہیں یار علیحدہ ہونا ہے، ابے رنو آکھیا سانو واہ کر چھڑو، مینو واہ کر چھڑو، مینو واہ کر چھڑو۔ جو باپ 7 بچوں کو 10 بچوں کو ماں تحت الاسباب اکیلا پالتا ہے، وہ 10 مل کر اسے ایک باپ کو نہیں پال سکتے۔ آندا ابا تواڈے نال رہے، آندا ساڈے نال کیوں رہے، نکا جا گھر ہے ساڈا، اگے ہی کام پورا نہیں پیا ہوندا، تواڈے نال رہے۔
تے جے ابے دے کول کوئی مال شال ہوئے پھر سارے ہی کہن گے ابا تھی ساڈے نال رہو ہاں، تسی ساڈے نال دکان ہے ابے دے نا ہن کی کریے تسی ساڈے نال رہو ہاں۔ آپ یقین کریں خدا کی قسم میں نے دیکھا لاشا پڑا ہوتا ہے صحن میں اور اس کے ساز و سامان کے پیچھے لوگ پڑے ہوتے ہیں، ابھی اسے قبر میں بھی نہیں اتارا ہوتا، لوگ پہلے اس کے ساز و سامان جیب جو پیسے کنے کٹے سن وہ کتھے جے آخر میرے کو ہی نے خیر دھیان رکھی ذرا شاپر چاڑ کے رکھی ذرا فکر پئی ہے کسی طرح بابے دے پیسے کتنے ہے کہ نہیں۔ جسم میرا ہے لیکن بیمار ہے، سو کے بھی بیمار ہے، اٹھ کے بھی بیمار ہے، کھا کے بھی بیمار ہے، پجدے نے پہ جمہ جاندے نے ایکسرسائزاں پہ پوچھدے نے، پجدے نے پہ جناب کوئی خوراک دا پلان کوئی دسو، کوئی ڈائٹ پلان دسو، پوچھدے نے پہ پجدے پھردے نے، ہر قسم کی تکلیف اور ذہنی کوفت کا شکار ہے مسلمان آج۔ لیکن بدقسمتی اس پر بھی ایک اور ہے، ان ساری چیزوں کا حل وہ کس سے ڈھونڈ رہا ہے؟ وہ نسدا جاندہ ہے پیا اگوں سرکاراں بھی رجسٹر پیا ہوندیاں نے، وہ بھی نسدا جاندہ ہے کوئی تویز تے دئیو، سنے ہیں بڑا تویز کر دیو تسی کوئی موٹا تویز بنا دیو چنگا، اور کی کرنی آکھے میری اولاد بڑی نافرمان ہے، کوئی تویز بنا دیو، پتر نافرمان نے کوئی تویز بنا دیو، میری نو تے سدھیاں کر دیو، نو جاندی اگلے دن اندنے راتی ساس آئی سی میری، انہوں نہ دسیو میں انہوں سدھیاں کروانا ہے، نوہاں سساں نو سدھیاں کران ٹریاں نے، ساساں نوہاں نو سدھیاں کران ٹریاں نے، ننداں پرجائیاں دے خلاف تویز کرواندیاں پھردیاں نے، پرجائیاں ننداں دے خلاف، درانیاں جٹھانیاں دے خلاف، تو جٹھانیاں درانیاں دے خلاف، وہ ہے کہ نہیں گلاں؟ حالانکہ نہ ساریاں چیزاں دا حال تویز نہیں سی، تویز دی جگہ تے تویز لکھن والا بھی لٹک جائے نا آگے تاں بھی انہاں چیزاں جو فرق نہیں پینا۔ کیوں نہیں پینا؟ کیوں نہیں پڑھنا فرق؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ حل ہی نہیں تھا، قرآن کہتا ہے یہ حل نہیں تھا۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں تو بتا پھر حل کیا تھا؟ یہ سب کچھ ہوا کیوں؟ میرے گھر میں بے سکونی کیوں؟ میری زندگی میں بے سکونی بے چینی کیوں؟ اولاد میری ہے نافرمان کیوں؟ بھائی میرا ہے دشمن کیوں؟ رشتہ دار میرے ہیں شریکہ کیوں؟ بہو میری ہے دشمن کیوں؟ ساس میری ہے دشمن کیوں؟ ان ساری چیزوں کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہوئی کیوں؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں؟ اور سوال بنتا ہے کہ نہیں؟ ہاں قرآن نو پوچھنے ہاں، قرآن تو بتا، قرآن کیا کہتا ہے سنیے گا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا۔ اللہ دا قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے من اعرض عن ذکری، او لوگو سنو سنو، من اعرض عن ذکری، جس نے بھی میرے قرآن سے منہ موڑ لیا، جس نے بھی منہ موڑ، فَإِنَّ لَهُ معیشتا ضنکا۔ میں پنجابی اجمانا کرام، میں اودا جینا حرام کر دیاں گا جنہیں قرآن کو منہ موڑیا۔ کیویں اللہ کے اندر سبب سارے ہون گے، سکون نہیں ہوئے گا۔
بستر نرم ہون گے پر نیند نہیں ہوئے گی، جسم سونے ہون گے طاقت نہیں ہوئے گی، بیماریاں گھیرا تنگ کر دیتا ہوئے گا، اولاد ہوئے گی نافرمان ہوئے گی، رشتے ہون گے اخلاص نہیں ہوئے گا، پیسہ ہوئے گا برکت نہیں ہوئے گی، دکان ہوئے گی جانی کوفت ہوئے گی۔ او میاں ہر شے اسباب تیرے کول ہون گے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، میں اللہ جینا حرام کر دیاں گا تیرا، کدی بھی سکون نہیں آئے گا تینوں، تو لیٹیا ہوئے گا دل پریشان ہوئے گا، تو نماز نیتی ہوئے گی دل پریشان ہوئے گا، تو ٹردا پھردا ہوئے گا دل پریشان ہوئے گا، کیوں؟ دلاں دا سکون تے قرآن ہے، روزیاں وچ برکت قرآن ہے، اور رشتیاں دا اخلاص قرآن ہے، اولاد دی فرما برداری قرآن ہے، ہر شے میں قرآن چ رکھ دیتی تے کو قرآن ہی چھوڑ دیتا، میں ہر شے قرآن چ رکھی تے تو قرآن چھوڑ دیتا۔ اللہ کو اللہ فرماندے نے قیامت والے دیاڑے میں محمد الرسول اللہ نو بلاونا ہے، میں اس ٹائم قرآن نو بھی بلانا ہے تے گواہی لینی ہے، قرآن بولے گا، قرآن گواہیاں دے گا، قرآن دسے گا، میں امت نو سامنے کر کے محمد الرسول اللہ نو سامنے بلا کے آکھنا ہے، آ میرا پاک پیغمبر اج ویکھ تے صحیح اپنی امت دا حال ویکھ، او میرا پیغمبر یہود و نصارا کولوں ہی اگاں لگی گئی ہے، قرآن کہندا یوم یعض الظالم علی یدیہ، لوگ ہتھاں تے چک مارن گے، اپنے ہتھاں تے چک مارن گے تے نال کی آکھن گے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش محمد الرسول اللہ دے رستے اتے ٹر پیندے، ہائے کاش محمد الرسول اللہ دے راہ اتے چل پیندے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں فلانو یار نہ بناندا، ہائے کاش میں فلانے نال یاری نہ لاندا، ہائے کاش میں فلان جگہ اتے مصروف نہ رہندا، ہائے کاش میں فلان جگہ اتے اپنا ٹائم برباد نہ کردا، میں قرآن نو ٹائم دے دیندا، ہائے کاش میں قرآن پڑھ رہندا، قرآن سمجھ جاندا۔ اللہ فرمائے گا جدوں ہر کوئی اپنے آپ نو کوسے گا، میں بلاواں گا آ میرا محمد پاک آ، او میرا محمد سونا مقام محمود دا دھولا، آ میرا سونا پیغمبر، تو ہی کوئی تجزیہ تے دے اینا دے بارے وچ، تو میرا پیغمبر اینا دے بارے وچ کوئی گل تا دس۔ قرآن کہندا قال الرسول، اللہ دے پاک پیغمبر آکھن گے یا رب، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ ایک کوئی تجزیہ ہے او کی ہے کہ میری قوم نے چھوڑنیاں سن برائیاں، چھوڑنیاں سن شیطانی محفلاں، چھڑنیاں سن اینا خرافاتاں، لیکن ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اینا چھڑیا تے قرآن چھڑ دیتا ہے، جدوں قرآن اینا چھڑ دیتا ہدایت نے اینا دا بوا چھڑ دیتا۔ آپ کو سمجھ آئی جی کوئی؟ قرآن اینا چھوڑ دیتا، رحمتاں نے اینا نو چھوڑ دیتا، برکتاں پیچھا مڑ گئیاں، سکون پیچھا مڑ گئے، فرما برداریاں پیچھے مڑ گئیاں، اخلاص پیچھے مڑ گئے، رحمتاں پیچھے مڑ گئیاں، ہر شے منہ موڑ لیا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ساریاں چیزاں تے میں رکھیاں سن قرآن کدے وچ؟ قرآن۔
جی من اعرض عن ذکری فإن له معیشت ضنکا، سب کچھ ہوئے گا سکون نہیں ہوئے، معیشت تباہ کر دیاں گا، کاروبار ہو کے بھی پریشانیاں دیاں گا، اولاد ہو کے بھی بے سکونیاں دیاں گا۔ نحشرہ یوم القیامہ، نحشرہ یوم القیامت اعمی، نحشرہ یوم القیامت اعمی۔ اللہ فرماندا ہے جدوں نحشرہ میں جمع کرانگا انہاں نو، نحشرہ اکٹھیاں کرانگا، نحشرہ قیامت برپا کرانگا، نحشرہ محشر دا میدان لاواں گا، نحشرہ مردیاں نو قبراں وچوں اٹھاواں گا، نحشرہ اپنے عملاں دا جدوں حساب دیون واسطے قیامت دا دن برپا کرانگا میں اللہ۔ اس وقت کی ہوئے گا، اس وقت کی ہوئے گا، دنیا دی زندگی تے ایک دن موت ہے، دنیا دی زندگی اتے بقا کوئی نہیں، دنیا دی زندگی دے اندر بقا کوئی نہیں، جیاں ہر شے اتے فنا ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر شے اتے فنا ہے، بقا ہے تا صرف کدے اتے اللہ، ہر شے اتے فنا، کاشی کھڑکیاں کھول، ہر شے اتے فنا ہے، بقا ہے تا صرف کدے اتے۔ توجہ کریو، اللہ فرماندا ہے نحشرہ جدو قیامت برپا کرانگا، سنو، یوم القیامت اعمی، قیامت دے دیاڑے میں انیاں کر کے اٹھاواں گا جنہاں قرآن والے پاسے توجہ نہ کیتی، جنہاں اپنی زندگی وچ قرآن نو شامل نہیں کیتا، میں انیاں کر کے اٹھاواں گا، نمازی ہوئے تاں، کاروباری ہوئے تاں، او میاں کسے فیلڈ نال، کسے قوم نال، کسے بھی برادری نال تعلق رکھے، پیر ہوئے تاں، مولوی ہوئے تاں، صوفی ہوئے تاں، حاجی ہوئے تاں، جو بھی ہوئے، اگر قرآن زندگی وچ نہیں لے کے آیا، اللہ کہندا ہے قیامت والے دیاڑے میں اندھا کر کے اٹھاواں گا، کالا اس وقت آکھے گا رب لما حشرتنی اعمی، او پروردگارا، او میرا اللہ، او میرا رب سونا، لما حشرتنی اعمی، آج مینو انیا کر کے کیوں اٹھایا ہی، بلکہ قد کنت بصیرا، میں دنیا دے اتے تے ویندا ہوندا سا، اللہ میں دنیا دے اتے میریاں اکھاں وچ نور سی، میں پہچاندا وی سا، میں ویندا وی سا، میں دسدا وی سا، میں ہر شے نو ویکھ لیندا سا، اج مینوں انیا کر کے کیوں اٹھایا؟ جواب آوے گا کذالک اتتک آیاتنا، کذالک اتتک، پردہ دروازے تے چھوڑ دے، کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا کذالک اليوم تنسا، بڑی دردناک آیت ہے۔ اللہ کہتے ہیں کذالک اتتک آیاتنا، تیرے کول میریاں آیتاں آئیاں تو سینے نال نہیں لائیاں، تیرے کول میرا قرآن آیا تو سمجھن دی کوشش نہیں کیتی، او جویں اج لوگ کہندے نے تینوں میں میسج کیتا تو پڑھدا ہی نہیں، جا میں تینوں اگوں میسج کردا ہی نہیں، آندے نے ایک نکا جا میسج کسے دا نہ پڑھیے
تے او اعتراض کردا ہے تے یہ تے اللہ دا قرآن ہے جڑا انساناں واسطے آیا. یہ تے دورانیہ بھی بڑا ہے. بچپن تو بڈھا ہو گیا تے پڑھیا ہی نہیں ہوں. او پڑھن تو مراد ناظرہ ہے کہ انہوں سمجھنا ہے؟ سمجھنا ہے نا. اللہ کہندے نے کذالک اتتک آیاتنا، آپ کے پاس میری آیتیں آئیں، میرا قرآن آیا، فنسیتہا، آپ نے اس وقت دنیا اس پاسے نہیں آندا میں انج نہیں لینی روزی، میں تے یس سر کر کے لینی ہے. دنیا دا کتا بننا منظور ہے، قرآن دی تعلیم حاصل کرنی ساڈے واسطے ضرورت کوئی نہیں. دنیا کے لیے سب کچھ ہے. قرآن کی تعلیم کے لیے دینی ادارے بڑے دور لگتے ہیں. خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، اگر ہم نے قرآن کی طرف توجہ نہ کی، اپنی اولادوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو قرآن کی تعلیم کی طرف نہ موڑا، یاد رکھیے گا قیامت کے دن یہ قرآن اپنا حق مانگے گا. قیامت کے دن ہر کوئی حق مانگے گا، قرآن بھی اپنا حق مانگے گا. میں نے آپ کے سامنے کتنی بڑی مثال جو قرآن بیان کرتا ہے کہ قیامت کے دن میں اپنے محبوب پیغمبر کو سامنے لاؤں گا، میرا نبی تو تجزیہ دے ان لوگوں کے بارے میں، تو رسول اللہ ایک ہی بات کریں گے، ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ میری قوم نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہدایت نے ان کا دروازہ بھی چھوڑ دیا. اللہ اللہ. اور جنہوں نے قرآن پڑھا، اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن آوازیں لگیں گی، لوگ اٹھیں گے، نیک لوگ ایک طرف اکٹھے کیے جائیں گے، بدکار لوگ ایک طرف اکٹھے کیے جائیں گے. اللہ فرماتا ہے جب نیک ایک طرف، بدکار ایک طرف اکٹھے کیے جائیں گے، اس وقت میں فرشتوں کو حکم دوں گا. حکم کیا دوں گا میں ان فرشتوں کو؟ میں ان سے کہوں گا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. او نوریو جاؤ ذرا دوڑا لا کے جاؤ، بجدے ہوئے جاؤ، اے جڑے مارکا میں اللہ دے قرآن دی دنیا اتے تس کر دے رہ گئے، جنہ میرے قرآن نال زندگی گزاری، جنہ دنیا اتے میرے قرآن دی کنڈ نہیں لگن دیتی، جنہ بڑھاپے وچ بھی قرآن سکھیا، جوانی وچ سکھیا، اپنی اولاد نو قرآن سکھایا، قرآن نال اپنی زندگی گزاری، کاروبار کیتا ہے قرآن نال، اور سفر کیتے قرآن نال، تجارتاں قرآنی اصولاں نال، ویاہ کیتے قرآنی اصولاں نال، خوشیاں تے غمیاں قرآنی اصولاں نال، میرے محمد کریم دی کنڈ نہیں لگن دیتی، میرے محمد الرسول اللہ دیاں سنتاں نو جفے پاندے رہے. اللہ فرماندا ہے اج میرے مہمان نے، او دنیا اتے کوئی مہمان آندا سی تے بگیاں بیچ دے سن، اپنیاں گڈیاں بیچ دے سن تے کلینا وچھاندے سن. اے تے میرے مہمان نے. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. اوے نوریو دوڑا لاؤ، نوریو دوڑو، انہاں نو اپنے نورانی پراں اتے چاہ کے میرے کول لے آؤ، انہاں نو اپنے پراں اتے بٹھا کے لے
لے آؤ خبردار قدم نہ لگے زمین اتے کیوں الرحمن وفدا اے مہمان نے تے رحمان دے مہمان نے اس واسطے انہاں دے اعزاز وچ تواڈے پر کھلنے چاہیے نے اللہ دے عرش دا سایہ ہونا چاہیے نور دے ٹیلے ہونے چاہیے نے جنت دے سونے دے تخت ہونے چاہیے نے تکیہ لگا کے اتے مہمانیاں نال بٹھا کے میں دنیا نو وکھانا ہے ویکھ لو تواڈیاں نظراں دے وچ حقیر سی تواڈیاں نظراں وچ فقیر سی تواڈیاں نظراں وچ تے عام بندہ سی پر توانوں نہیں پتہ نے میرے قرآن دا ساتھ دیتا ہے محمد دی شان دیاں سنتاں لے کے ٹریا ہے میں اللہ دے قرآن دی کانڈ نہیں لگن دیتی اج قیامت والے دیاڑے میں پیر بھی زمین اتے نہیں لان دیتا ہے نانو فرشتیاں نو آکھیا دوڑو دوڑو الرحمن وفدا اے رحمان دے مہمان نے اے نانو اپنے پراں اتے چاہ کے لے آؤ نزلا من غفور رحیم نزلا من غفور رحیم نزلا من غفور رحیم میں میزبانا اے میرے مہمان نے میں نواستے بڑا کچھ تیار کر رکھے ہے اللہ اللہ تے یا اللہ اے جڑا مارکا کھلوتا ہویا ہے جنہ ساری زندگی گزاری قرآن والے پاسے توجہ نہیں کیتی اور جنہ کھیا بی کام افضل قرآن دی تعلیم کو لوں جنہ اپنی اولاداں نو کالج تے یونیورسٹیاں تے پڑھائیاں پر تیری دتی ہوئی انہاں نو اولادوں نو دین نہیں سکھایا قرآن نہیں سکھایا نہ آپ قرآن تے عمل کیتا نہ آپ محمد دی شان دی سنت تے عمل کیتا نہ خود نہ اولاد نو کرایا انہاں دے بارے چ کوئی حکم اللہ فرمان گے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا إِلَى جَهَنَّمَ وردا اے جڑے بد نصیب تے بد بخت نے او جنہ قرآن والے پاسے زندگیاں نہیں جھکائیاں تے مر گئے میرے محمد دی سنت تے نہیں چلے تے مر گئے اللہ فرماندا ہے نسوق المجرمین جی میں ڈنگر ہانک کے جاندے نے اس طرح ہانک کے الا جہنم وردا جہنم دے تہواں دے اندر سٹ دیتا جائے استغفر اللہ تے ٹھیک ہے لیکن جے دلوں ہوئے جے ساڈے اندر تبدیلی آئے تے جے استغفر اللہ کر کے بھی اگوں بھی 10 سال استغفر اللہ ہی کرنی ہے تے پھر مقصد تے کوئی نہیں نا استغفر اللہ دا مطلب تے ہے یا اللہ معاف کر دے اج تو ہی میں قرآن دا طالب علم بن جاؤں گا پھر تے استغفر اللہ قبول ہو گئی تے جے 10 سال پہلاں بھی کر دے سا استغفر اللہ تے اج بھی استغفر اللہ تے اگوں بھی استغفر اللہ ہی کرنی ہے تے پھر استغفر اللہ دا فائدہ کوئی نہیں اے بناوٹی استغفر اللہ ہے اے کی ہے بناوٹی استغفر اللہ اور سمجھو کہ نہیں پورا قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا بیان ہے اگر کوئی کہ میں اہل سنت ہوں میں نبی کی سنت کو مانتا ہوں رب کعبہ کی قسم جتنی دیر تک قرآن سمجھ میں نہیں آتا محمد الرسول اللہ کا احترام سمجھ میں نہیں آتا اگر محمد الرسول اللہ کا احترام سمجھنا ہے تو قرآن سمجھنا پڑے گا قرآن سمجھ میں آئے گا محمد دی شان سمجھ میں آئے گا قرآن نہیں سمجھ میں آتا تو محمد الرسول اللہ کا ادب بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا اور سمجھو کہ نہیں سمجھو کہ نہیں ہاں اللہ اللہ آپ اندازہ کریں اللہ اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی مکے سے ہجرت کر گئے یہ وہ مکہ تھا کہ میرے پیغمبر بیت اللہ کی طرف دیکھ کر رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے مکہ مجھے تجھ سے محبت بڑی ہے مکہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے تجھ میں رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے
رسول اللہ غمگین حالت میں ہجرت کر گئے. اللہ نے کیا اعلان کیا اپنے نبی کے لیے ذرا سنیے گا. اللہ فرماتے ہیں ان الذی فرض علیک القرآن. قرآن کی اہمیت دیکھیں آپ. ان الذی فرض ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. او میرا پیغمبر ان الذی فرض علیک القرآن، قرآن والی ذمہ داری ہم نے تیرے سپرد کر دی ہے، تو اپنی ذمہ داری پوری کر. لرادکا الی معاد، تینوں عزتاں دیونیاں، تینوں خوشیاں دیونیاں، تینوں فتح دیونیاں، تینوں دنیا کائنات اتے تیرے فوجیاں نو فتح دیونیاں، عزتاں تے شاناں دیونیاں، رحمتاں تے برکتاں دیونیاں. میرا کام میں لرادکا الی معاد. جڑے مکے وچوں نہ کڈیا میں تینوں فاتح بنا کے، میں تانوں سردار بنا کے، میں عزتاں نال پورا مکہ تواڈے قدماں وچ رکھ دیواں گا. لیکن میرا پیغمبر ان الذی فرض علیک القرآن، تہاڈی ذمہ داری ہے قرآن علی جیاں قرآن علی بلغ ما انزل الیک، بلغ ما انزل الیک من ربک. تساں تبلیغ کرو تا قرآن چو کرو، تسی واز کرو تا قرآن چو کرو، تسی نصیحت کرو تا قرآن چو کرو، تسی چلو تے قرآن دے پچھوں. تے جدوں آئے عملاں دی واری اور میرا پاک پیغمبر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جدوں آئے عملاں دی واری تے تواڈے کول سب تو بہترین تا قرآن ہے. واتبع ما یوحی الیک من ربک، تبلیغ بھی قرآن چوں کرو. واتبع اتباع کرو تا اسے قرآن دی کرو جڑا سا تواڈے تے نازل کیتا ہے. تسی قرآن نال تے قرآن تواڈے نال، اے قرآن ہے تے میرا سونا تو مفسر قرآن ہے. اے چپ کیتا قرآن تے تو ٹردا پھردا قرآن، اے خاموش قرآن تا تو بولن والا قرآن، اے قرآن تے تساں صاحب قرآن، اے قرآن تے تساں مفسر قرآن، اے قرآن تے تواڈا عمل تفسیر قرآن. قرآن محمد الرسول اللہ تو بغیر نہیں، محمد الرسول اللہ قرآن تو بغیر نہیں. اس واسطے اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے ہر سال رمضان آوے میرے پیارے پیغمبر قرآن سناون، لیکن جس سال وصال دا سال ہے اللہ دے پاک پیغمبر دو واری قرآن سنایا ہے، دو واری اللہ دے پیغمبر قرآن سنایا. رسول اللہ قرآن بیان کرن، اللہ دے پیغمبر قرآن بیان کرن، اللہ دے پیغمبر دے صحابہ قرآن دے پچھوں چلن، اور قرآن نال جڑا جڑا ٹردا گیا ہے اللہ عزتاں بھی قدماں وچ سٹیاں، روزیاں بھی قدماں وچ دتیاں، شفاواں بھی دتیاں، جیاں ہر شے دنیا دی دتی، ہر دعا قبول کیتی، جولیاں بار بار چھٹائیاں. اللہ فرماندا ہے لوگو میرا وعدہ ہی نے تواڈے نال، احترام محمد نو پیدا کرو تے قرآن نال، اکرام محمد نو پیدا کرو تے قرآن نال، تعظیم محمد آوے گی تے قرآن نال، تعلیم محمد خود قرآن ہے. کیوں؟ الذی فرض علیک القرآن، اللہ پاک خود فرمایا ہے میرا محمد کریم تساں قرآن نال چلو. دیانت تواڈی تے قرآن نال، صداقت تواڈی تے قرآن نال، ذہانت تواڈی تے قرآن نال.
नाल, मुलाकात है तुहाडी ते कुरान नाल, सबाहत है तुहाडी ते कुरान नाल, अमानत है तुहाडी ते कुरान नाल, दयानत है तुहाडी ते कुरान नाल, शुजाअत है तुहाडी ते कुरान नाल, अमानत दयानत सदाहत बलाहत मलाहत है कुरान नाल। और मेरा पैगंबर कुरान तू न छड़े, कुरान तेनू नहीं छोड़दा। जेड़ा जेड़ा क़यामत तक आवन वाला मुसलमान कुरान दे पिछों चलदा जाएगा। अल्लाह फरमांदे ने मैनू किबरियाई दी कसम है लोगो, लख जादू ते टूने करन वाले अपना टिल ला लैन, तेरा वाल भी भिंगा नहीं कर सकते जे तू कुरान नाल चलने। मैं अल्लाह दुनिया आखरत दियां कामयाबियां देवनियां, हर खुशी देवनी है तेनू ते कुरान नाल, हर इज्जत देवनी है ते कुरान नाल। इस वास्ते मेरा पैगंबर अल्लाह दी फरज़ अलैकल कुरान, आपको समझ आए जे कोई ना, अल्लाह जी फरज़ अलैकल कुरान। असा कुरान वाली जिम्मेदारी मेरा पैगंबर तुहाडी ला दी है। तुसी कुरान तो बगैर नहीं ते कुरान तुहाडे तो बगैर नहीं। इस वास्ते मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों मेरी माओ बहनों बेटियों, कुरान की तालीम के बगैर ज़िंदगी कोई नहीं। मुसलमान मुसलमान रहता तब है जब कुरान के साथ ज़िंदगी गुजारे। मुसलमान का इस्लाम बचता तब है जब ये कुरान ला रैब किताब सीने से लग जाए। कुरान चुम्मन वास्ते नहीं आया, कुरान गिलाफ च पा के ते उत्ते धरन वास्ते नहीं आया, कुरान मौकियां ते वादियां उत्ते कसमां ते सिर ते चाण वास्ते नहीं आया। कुरान आया इनू समझ के इस ते अमल करन वास्ते। जे समझिया नहीं ते अमल नहीं कीता ते जिंदगी इस तरह गुजार दी ते सारी रात इबादत करता रहा, अल्लाहू 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 रब्बे काबा की कसम, ये जिक्र भी उसकी निजात का सबब नहीं बन सकता। एक बंदे ने कीता ही कुछ नहीं, उसने कुरान की तालीम ही नहीं ली, बच्चों को कुरान सिखाया ही नहीं, बत्तियां बंद करके ते मुंह ते चादरां लैके ते हू पे करदा है। ए हू एदी कामयाबी दा सबब नहीं बन सकता, एदी बख्शिश दा सबब। अल्लाह के पाक पैगंबर की मैंने गवाही आपके सामने रखी। रसूलुल्लाह ने क्या कहा, या अल्लाह इन्होंने सुलह रहमी छोड़ दी, या अल्लाह इन्होंने जिक्र छोड़ दिया ना। अल्लाह कहेंगे मेरा पैगंबर ये तेरी उम्मत के लोग हैं, तजज़िया दे, इनके हालात क्यों इतने ख़राब हो गए। तो रसूलुल्लाह क्या कहेंगे, काल रसूलो या रब्बे इन्ना कौमी इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। अल्लाह इन्होंने कुरान छोड़ दिया था, इन्होंने कुरान छोड़ दिया था। कुरान छोड़ना हलाकत है। क्यों? मैंने पहले भी अर्ज किया, दुनिया की सारी भलाइयाँ अल्लाह ताला ने रख दी हैं किसमें? कुरान में। बोलो शाबाश, किसमें? कुरान में। सारी भलाइयाँ दुनिया की अल्लाह ने कुरान में रख दी हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक को हिदायत का ज़रिया बना दिया और ऐलान कर दिया, जो जो कुरान के साथ लगता जाएगा यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, रोज़ी रोटी वालू परेशान ना होवे, उथों देंगा जिथों वहमो गुमान भी नहीं, ते अपने रुके ते उलझे होए कम्मा तो भी परेशान ना होवे। मैं यत्तकिल्ला यजअल लहू मखरजा, मैं उहदे सारे विगड़े काम बना देंगा ते सहूलतां पैदा कर देंगा। लेकिन कदों? जिदों तुसी कुरान नाल चले। ते जे कुरान छड़ दितो जे, खुदा ने कहा, मैंने आपको बताया, मन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जिस्म तेरा होवेगा सुकून नहीं होएगा, औलाद होवेगी फरमाबरदार नहीं होवेगी, रिश्ते होंगे इखलास नहीं होवेगा, और तेरे कोल माल होवेगा पर बरकत नहीं होवेगी।
بسترا تے نرم ہوے گا پر نیند نہیں ہوے گی، جسم تیرا ہوے گا پر صحت نہیں ہوے گی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ ساریاں چیزاں میں قرآن وچ رکھیاں نے، تو قرآن چھڑ دیتا، قیامت والے دن اللہ کی آندے نے میں اٹھاواں گا تے انیا کر کے اٹھاواں گا، پھر کہے گا رب لما حشرتنی اعمی، اللہ مینوں کیوں انیا کیتا ہی، میں تے دنیا تے ویندا سا۔ اللہ کہے گا کذالک اتتک آیاتنا، اور تیرے کول میریاں آیتاں آئیاں کہ نہیں آئیاں، فنسیتھا، تو انہاں نو بھلا دیتا، اج اساں تینوں بھلا دیتا۔ اللہ تعالیٰ مینوں تے تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اے اللہ ہر پریشانی تکلیف مصیبت آزمائش سے محفوظ فرما۔ جتنے مسلمان مرد و زن دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں، بہت سے ساتھی دوست بیمار ہیں، رانا لقمان صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ رحمت کرے۔ اور میرے دوست ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، گھروں میں پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ تجھے سب پتہ ہے، یا اللہ تمام بیماروں کو جسمانی روحانی شفائیں عطا فرما، جسمانی روحانی یا اللہ شفائیں عطا فرما۔ اور جتنے بھی ساتھی جنہوں نے دعا کے لیے کہا، جو کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے، یا اللہ تمام بیماروں کو جسمانی روحانی شفائیں دے، یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکتیں فرما، ہمیں قرآن کا طالب علم فرما بنا، یا اللہ قرآن سیکھنے والا بنا، ہماری اولادوں کو قرآن سیکھنے والا بنا، یا اللہ ہمارے اندر مسلک پرستیوں کو ختم کر دے، قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں سچا مسلمان بنا۔ یہ مدرسہ جتنے یہاں ساتھی موجود ہیں، میرے دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ، میری مائیں، میرے بہنیں، یہاں جتنی پڑھائی ہوتی ہے یا اللہ اس کا ثواب ان سب کو عطا فرما، جو جس جس رنگ میں بھی تعاون کرتے ہیں، جس جس رنگ میں بھی ہمارے ساتھ ہیں، یا اللہ ان کو دنیاوی اخروی بلائیاں نصیب فرما، کامیابیاں نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن و سنت کی محبت عطا فرما، پیارے پیغمبر کی سچی محبت نصیب فرما، ادب و احترام ہمارے اندر پیدا فرما، اکرام محمد پیغام محمد عطا فرما، تعظیم محمد تعلیم محمد عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ مساجد، یہ مراکز، یہ مدارس تیرے دین کے قلعے ہیں، تو ان کی حفاظت فرما، اللہ ان کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین جتنی بچیاں یہاں پڑھ رہی ہیں، جو عورتیں پڑھ رہی ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، اے اللہ ان کا یہ پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تکبر اور غرور کی لعنت سے محفوظ فرما۔ یہ پڑھنا پڑھانا ہمارے لیے نجات کا سبب بنا دے۔ یا اللہ چاہ کر تو ہم دکھلاوا نہیں کرتے، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے، لیکن ہم انسان ہیں، انسان ہے، گناہ گار ہے، خطا کار ہیں، کوئی کمیاں یقیناً رہ جاتی ہوں گی، 100% رہ جاتی ہوں گی، اللہ تو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اخلاص دے، یا اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما۔ یا رب العالمین زندہ رکھ اسلام پہ اور شہادت کی موت نصیب فرمانا۔ اللہ مرنا تو ویسے بھی ہے، موت شہادت کی عطا ہو جائے۔ یا اللہ دنیا سے اس حالت میں اٹھانا کہ تو راضی ہو، یا اللہ تیری رضا نصیب ہو۔ اے اللہ تیری ناراضگی کا سامنا ہم نہیں کر سکتے، یا اللہ تیری ناراضگی کا سامنا ہم نہیں کر سکتے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہماری گناہوں سے درگزر فرما۔ اللہ ہمیں نیکی کی توفیق دے، اخلاص دے، ہماری اولادوں کو نیک بنا، یا اللہ ہماری نسلوں کو قرآن کا حافظ قاری عالم بنا، بعمل بنا۔ یا رب العالمین ہمارے گھروں میں برکتیں، صحتیں، تندرستیاں، خوشیاں، اخلاص، محبتیں، فرما برداریاں پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔